اسلام ایک مکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو تمام شعبہ حیات میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے واش روم میں جانا ہے تو اسلام نے اس پر بھی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی کہ بایاں قدم آگے رکھو جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دایاں قدم باہر نکالو، جاتے ہوئے یہ دعا پڑھو، واپس آتے ہوئے یہ دعا پڑھو۔ بیٹھنے کا انداز یہ ہے کہ بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھو اور دورانے بول و براز گفتگو نہ کرو، کلام نہ کرو۔ یہ وہ سب کچھ ایک ایک چیز ہمیں ارشاد فرمائی۔ چونکہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے باہر سے کچھ لینا نہیں پڑتا، یہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا پورا اسلوب اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ کی نجی زندگی کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، معاشرتی زندگی میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ آپ کے معاملے کیسے ہونے چاہیے، عبادت کا طریقہ، اس کے آداب اور اس کے مکروہات سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی زبان سے ہمیں جو آداب معاشرت بتائے گئے ہیں، جب ہم یہ سن چکیں تو پھر پوری زندگی اس کا خلاف نہ کریں، اس لیے کہ جو حضور نے بتایا ہے وہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور حضور کے ساتھ جو محبت کا ربط و رشتہ ہے اس کا بھی تقاضا ہے، اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو ہمیں عزتیں بھی ملیں گی، مشکلات سے نجات بھی ملے گی، اور اس سنت کو ادا کرنے کے ثمرات بھی نصیب ہوں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان آ کے بیٹھ جائے، الا باذنہما، مگر ان کی اجازت کے ساتھ۔ دو دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو ان سے پوچھ لے میں بیٹھ سکتا ہوں، تو اگر وہ چاہیں گے تو وہاں بیٹھ جائیں، ورنہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے۔ تو ان کے درمیان آ کے بیٹھ جانا، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، یہ لوگوں کے درمیان فاصلہ کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، بہتر مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہوں، کھلی ہوں۔ تو یہ منتظمین کو چاہیے کہ لوگوں کو تنگ جگہ پہ بیٹھنے پر مجبور نہ کریں۔ بعض اوقات ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے، لوگ جب تشہیر کرتے ہیں تو اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہر جگہ اشتہار دکھائی دیتے ہیں، اور جب انتظام کرتے ہیں تو بہت تھوڑی جگہ پہ کرتے ہیں۔ تو انہیں کہا بھی جائے کہ جناب جگہ تھوڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں بیٹھ جائیں گے، جیسے بھی بیٹھ جائیں گے۔ میاں تم نے بلایا کیوں ہے اگر تم ان کے لیے انتظام نہیں کر سکے؟ آنے والوں کے لیے سہولت پیدا کریں، ان کو کھلی جگہ فراہم کریں۔ بہتر مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہیں اور ان کے لیے ماحول ایسا کشادہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایک چیز میرے حضور نے بتائی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، واش روم میں کیسے جانا ہے، کھانا کیسے ہے، لقمہ کیسے توڑنا ہے، اٹھانا کیسے ہے، چبانا کیسے ہے، ایک ایک چیز میرے حضور نے بتائی ہے۔ اگر اپنی زندگیاں حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو ہم ایک دوسرے کے لیے ایک راحت کا، رحمت کا ذریعہ بنیں گے، ہماری مجلسوں سے خوشبوئیں اٹھیں گی، باہمی پیار پیدا ہوگا، منافرتیں پیدا نہیں ہوں گی۔
تو ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔